میں آپ کو جلدی چھوڑ کے آیا تھا نا بیٹا. اسمبلی نہیں ہوئی تھی. اسمبلی میں کیا کرتے ہو؟ کیا پڑھتے ہو؟ دعا پڑھتے ہو. آپ کو میں نے بولا آپ ہی سے پتا کر کے آؤ، آپ ہی اٹھی ہے یا نہیں اٹھی، پھر آپ آپ کے ساتھ چلی جاؤ ورنہ آپ کو بابا لے جائے. میں نے آپ کو یہ بولا تھا. السلام علیکم جی. اللہ پاک کی بہن طاہر احمد کرم اور فضل کے ساتھ سب سے پہلے جی جمعے کا دن ہے. سب کو جمعہ مبارک. بچے ماشاءاللہ سے آج جمعے کی تیاری کر کے جا رہے ہیں، کپڑے وغیرہ پہن کے اسکول جا رہے ہیں تاکہ واپسی میں وہ آ کے لیٹ نہ ہو. حسین حسن بھی تیار ہو گیا ہے. حسین بھی ماشاءاللہ سے تیار ہے. جنت شہزادی نکل چکی ہے، وہ بھی السلام تیار. علیکم جی، کیسے آپ سب لوگ؟ ہم ٹھیک ٹھاک ہے جی، امید کرتے ہیں آپ لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے. چلو نا بیٹا جلدی کرو نا حسین. وہاں پہ دیکھو سوئی کہہ رہا میرا بٹن اوپر والا ٹوٹا ہوا ہے، میں نے بولا سوئی لاؤ، میں اوپر والا بٹن ہے بٹن سب سے اوپر والا اتار دوں گی. یہاں سوئی تھی نا. اب آپ ہی دیکھو سوئی وغیرہ لیٹ ہو رہے ہیں، جلدی کرو. ایک تو نانے میں انہوں نے ٹائم لگا اچھا دیا. تو میرا پرس لے کے پرس میں ہوگی. جلدی کرو بیٹا. ہاں اس میں سے دیکھ بڑا نہیں چکے اوپر دیکھو. کمرے کی میں نے کر دی ہے جی صفائی. یہ دیکھیں چادر وغیرہ میں نے جھاڑ کے نیچے سے جھاڑو لگا لیا. اور جو ہے نا چھوٹا سا کمرہ ہے، صفائی اتنی آسانی سے آرام سے ہو جاتی ہے. ابھی جو ہے نا نیچے سین جو ہے سین دوں گی، باہر جھاڑو لگایا ہے پوچھا لگاؤں گی سین دوں گی. کیا بات ہے؟ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اچھا جی کل جو تھے کیا لینے آئی ہو؟ اچھا کل جو ہم لوگوں نے ویڈیو میں نے دکھایا تھا، آپ کمنٹ میں بولا تھا کہ جی مریم ہے، تو واقعی جی مریم جاتی ہے مدرسے، تو وہاں باجیاں مریم کو بولتی ہیں برقع پہن کے آیا کر. اسی ٹائم مریم جو ہے نا برقع پہن کے مدرسے سے واپس آئی ہے. وہ بیٹھ گئی تھی میرے پاس تو میں نے ویڈیو میں دکھایا. کیا لینے آئی ہو؟ برش لینے آئی ہو. اچھا جی کیونکہ چیزیں جو ہے نا کبھی ان سے مانگ کے لے آتی ہوں، کبھی یہ مجھ سے مانگ کے لے جاتے ہیں. تو اچھا دے رہی ہو برش. مدرسے کی چھٹی؟ آج مدرسے تو گئی نہیں ہو. علی اسکول نہیں گئے؟ وہ تبھی جنت گئی تھی، جنت نے بولا تھا مجھے، کہہ رہی ہے وہ لوگ سب سو رہے ہیں وہ لوگوں کے گھر میں، تو علی بھی اٹھ کے اسکول نہیں گیا. تو اچھا تبھی مجھے پتہ چل گیا تھا مزمل نہیں گیا ہوگا، ساتھ علی بھی کیا چھٹی ماری. چل دے رہی ہوں میں برش آپ کو. اچھا جی شکر الحمدللہ. نماز کے لیے ہم نے بھی تیاری کر دی ہے. بچے صبح تیار ہو کے چلے گئے تھے تو کام وغیرہ ختم کیے، ہم نے بھی جمعے کی نماز کی تیاری کر لی. سامنے کبوتر دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں. اور آج ماشاءاللہ سے آج دوسرا دن ہے جو ہے نا دھوپ وغیرہ آ گئی ہے. دھوپ آتی ہے تو ہمارا چھت بھی گرم ہو جاتا ہے. اور بس جان اچھی موسم انجوائے کیا نا آپ نے نا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے تقریباً ہمارے بھی 17-18 دن ہو گئے ہیں اور اس میں موسم ہم نے اتنا اچھا انجوائے کیا. بادل ہی بادل تھے. میں 2-3 دن ہاسپٹل جاتی رہی ہوں جی، باہر جب میں جاتی رہی ہوں ہوا چلتی رہی ہے، موسم مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا، اتنا اچھا لگ رہا تھا. میں بھابھی کو بھی یہی کہہ رہی تھی کہ دیکھیں کراچی میں تو باہر نکلو، کراچی میں بھلے روڈ ٹوٹے پھوٹے ہو، بڑے لوگ رونق دیکھ کے وہ چیز دیکھ کے دل کو اور تسلی ملتی تھی، خوشی ہوتی تھی. گاؤں میں خوبصورتی لیتا تھی. ایسی باتیں نہیں کرو. پہلے ہی کومنٹ میں سارے کہتے ہیں سونیا کراچی آ کے گھومنے پھرنے میں بڑی خوش ہوتی ہے. نہیں ہوتی. آپ اوپر مور لگا دیتی ہے سب کی باتوں پہ. نہیں جی میں دیکھیں خوبصورتی تو ہے ہی ہے نا، کراچی کی خوبصورتی ہے دنیا لوگوں کے ساتھ، باہر گاڑیوں کے ساتھ، ہاں ہر رونق علاقے یہ ہے کا نا. کوئی نہ کوئی جو ہے تو نا. گاؤں کی کل کھانے میں نے پینے. کچھ بات کی تھی تو ایک بہن کا کومنٹ تھا کہ کراچی میں جو ہے نا ڈکیتی کے معاملات اور آپ موبائل کہیں لے جا نہیں سکتے، اس طرح کی انہوں نے باتیں کی. بالکل ٹھیک کی. جی اس طرح کے حالات ہوئے ہیں لیکن پھر بھی کراچی میں ہے. نے یہی بول رہی ہوں، گاؤں کی خوبصورتی گاؤں کے ہریالی کے ساتھ ہے، وہ پانی پہاڑ وہ چیزوں کی خوبصورتی ہے. گاؤں کراچی کی کھانے پینے رات کی رونقیں یہ ہوتی ہے. وہ بات اگر کہیں تو کل میری کزن ہے یہاں پہ، یہ قریب میری خالہ رہتی ہے، ان کا ہسبینڈ صبح صبح جا رہے تھے کام پہ، جو آج کل رکشے چلے ہوئے ہیں جن چنچی تھے. رکشے، تو اس پہ وہ جا رہے تھے. وہ یہاں کا روڈ بھی کافی زیادہ ٹوٹا ہوا ہے. روڈ پلٹی ہو گیا وہ روڈ بیچارہ. کلٹی ہو گیا. پہلے ان کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، اسی طرح بائک سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا. کل ان کی دونوں پاؤں کے جو اوپر کے ہوئے نا رکشہ اوپر سے چلا گیا گزر کے.
تو 17-18-21 ٹانکے آئے ہیں، ایک پاؤں میں 21 ٹانکے آئے ہیں، دوسرے پاؤں میں ٹانکے نہیں آئے ہیں. کہہ رہے تھے کہ کافی زیادہ چوٹ ابھی بھی ان کے پاؤں میں سے خون نکل رہا تھا. کل مسائل تو ہر جگہ ہیں. میں یہی کہہ اللہ رہی تھی. پاک اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. آمین آمین. تو اللہ پاک سب کو ہر قسم کے معاملات سے اپنی پناہ میں رکھے، حفاظت میں رکھے. آمین، بالکل صحیح. باقی جنت کا میں نے یونیفارم کا بھی معاملہ یار کرنا ہے. اور آپ دیکھو رپورٹ تو لے آئی ہو، اب وہ کسی ڈاکٹر کو دکھا بھی امی دو. پھر وہی کام بھائی میں کیا کروں، مجھے یہ بتائیں. میں ابھی گھر کی صفائی وغیرہ کی ہے، اور ابھی بچے آج جلدی آ جائیں گے، پھر کھانے پینے کا، پھر ساتھ ہمارے ولاگ کا. اگر میں ولاگ میں پھر ایسا کرتی ہوں نا، میری بات سنیں، 2-4 دن میں 5 بھی دن یہ ولاگ میں ولاگ، بھی نہیں آتی ہوں. میری بات سنو، آپ میں اکیلے بھی اس ولاگ کی وجہ سے مجبور ہوا ہوتا ہوں. اب دوپہر تک میں کہیں نکل ہی نہیں سکتا. بے کوئی بات دوپہر نہیں، کوئی بات نہیں. سب مجھے بھلے بولے کہ سونیا ایسا کرتی ہے ویسا کرتی ہے، بے شک میرے خلاف آپ ویڈیو بنایا کریں، بولا کریں کہ ہمیں 2-4-5 دن ایک ہفتے مجھے بیچ میں سے گیپ دیں، میں میں تھوڑا کیوں سا. خلاف بناؤں؟ میں جو سچی بات ہوگی وہ کر دوں گا. جیسے اس دن آپ 2-3 دن کے لیے ناراض ہوئی تھی، میں نے بول دیا تھا. تو ویسے ناراض ہو کے جاؤں گی تو پھر کہیں ہاسپٹل جاؤں گی نا. ویسے تو پھر میں بھی سوچتی ہوں اب گھر کا کام کرنا، یہ کرنا ہے. مجھے پتا ہوگا میں چلی جاتی ہوں، پھر آپ جو ہے نا بول دیں گے سونیا نہیں آ رہی ولاگ میں. بھائی میں نہیں آ رہی جی ان کے ولاگ میں نے ان کو بولا چیلنج ہے، میں ایک ہفتہ آپ کے ولاگ میں نہیں آؤں گی. اگر آپ نے ولاگ بنانا ہوا اکیلے، ویسے آپ کو اکیلے کافی سپورٹ ہوتی ہے، میں یہ اندازہ لگایا. شاید میرے خلاف ویڈیو بناتے ہو تب آپ کو سپورٹ ہوتی نہیں، ہے. یہ ایک بات آزمائی ہوئی ہے. اگر سونیا کے بارے میں کوئی ویڈیو بن جائے نا تو پھر جو ہے ویو کافی زیادہ آتے ہیں. ہاں جی، میری جو بہنیں ہیں نا دیکھنے والی نا، وہ کہتی ہوں گی کہ شاید اس وجہ سے کہ لوگ مجھ سے زیادہ ہمدردی رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں. سونیا جب میرے ساتھ کچھ برا کرتی ہے تو لوگ جو ہے نا پھر وہ بولتے ہیں نہیں سونیا کتنا غلط کر رہی ہے. نہیں کتنے معصوم اللہ آدمی ہیں ان پاک کے کا ساتھ، شکر ہے اتنے کہ معصوم لوگوں آدمی کی کے ہمدردی میرے ساتھ زیادہ ہے. ہاں سونیا کے ساتھ بھی ہے بالکل، میں یہ نہیں کہتا. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کوئی برا معاملہ نہ کروں. تو نہیں آپ بے شاید شک کریں، نہیں کریں آپ. میں جو ہے نا حالانکہ کیمرہ سونیا کی طرف بھی ہوتا ہے. اگر سونیا میں کوئی برا معاملہ کرتا ہوں تو سونیا کا کام ہے وہ آپ کو بتائے کہ ہاں بھائی سفیر ہے میرے ساتھ ایسا کرتا ہے. اچھا جی، یہ تو مذاق کی باتیں ہوں گی. بھائی کل بھی جو ہے نا مجھے کہہ رہا تھا نصیر بھائی، سجاد بھائی کا بھی ارادہ ہے، نصیر بھائی کا بھی ارادہ ہے ہم لوگ آئیں فیملی کے ساتھ. اس دن میں اور سونیا گئے تھے، کچھ کام سے گئے تھے، بھاگتے بھاگتے گئے، بھاگتے بھاگتے آ گئے. اب زیادہ پھنس گئے ہیں، بچوں کے اسکول کا معاملہ شروع ہو چکا ہے. میں نہیں چاہ رہا کہ کچھ جو دن ضائع ہوئے ہیں تو اب ان کے کچھ دن ضائع ہوں. ایک دن بھی کوشش میری یہ کہ ضائع نہ ہو. ان کی پڑھائی کا معاملہ چل پڑا ہے تو حسن حسین کو سر نے ٹاسک دیا ہے، جو پچھلے دنوں کے کام ان کا رہتا ہے وہ کمپلیٹ کر رہے ہیں. گھر میں بھی کرتے ہیں، اسکول میں بھی ان کا جو ہوم ورک ہے، پرانا جو کام رہ گیا ہے وہ سارا کام کمپلیٹ کرا رہے ہیں. بات یہی ہے نا کہ میں صرف سند جو ہوتی ہے میٹرک کی وہ لینا مقصد نہیں تھا. مقصد تو یہ کہ بچوں کو کچھ پڑھنا بھی آئے، مطالعہ پاکستان کیا ہے وہ انہیں پتہ ہو، انگلش کیا ہے وہ انہیں پتہ ہو، سائنس کیا ہے، میتھ کیا ہے. یہ کم سے کم پڑھ کے اسکول کا عمل اسی لیے شروع کیا ہے. اور یہاں پہ اسی وجہ سے ہم لوگ، اللہ پاک کا شکر ہے، میں اپنی ذاتی بات بتاؤں نا، میں اور سونیا ہم لوگ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں کیونکہ میں اتنا عیاشی میں ٹائم نہیں گزارا. سونیا نے بھی اور میں نے بھی ہم نے بڑے مشکل ٹائم دیکھے ہیں. تو ہم نے میری جو ذاتی ہمارا معاملات تھے، ہم لوگ بڑے غربت سے درمیانے معاملات پہ ہے. اللہ پاک کا شکر ہے. تو میں آج بھی اس معاملے میں بھی اللہ پاک کا بے حساب شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ بڑی آسانی سے رزق دے رہا ہے. اللہ پاک نے صحت دی ہوئی ہے، اللہ پاک صحت والے ہی معاملہ رکھے، اپنے فضل و کرم والے ہی معاملہ رکھے. بلکہ تو جائیں گے. سونیا بھی مجھ سے ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آپ مجھے لے کے جائیں کیونکہ نہیں جو بات کی ہے نا میں بتاؤں. میرے خیال میں پچھلے اتوار کی بات ہے، ان کی اور میری تھوڑی سی ناراضگی بھی چل رہی تھی، تھوڑی سی میری طبیعت بھی خراب تھی. میں نے بتایا تھا بھائی
پلاٹ دیکھنے کے لیے جا رہے تھے. بڑے بھائی کی طرف جو گھر ہے نا, دیکھا بھی ہوگا آپ لوگوں نے, وہ ان کے سسرال دونوں نے مل کے لیا ہوا ہے نا, تو ان کے جو سالے ہیں وہ گھر سیل کر رہے ہیں, تو بھائی کہہ رہا ہے ساتھ میں بھی اپنا گھر سیل کر دوں. تو یہاں پہ کسی نے بتایا قریب میں کہیں پلاٹنگ ہو رہی ہے اور گھر جو بن رہے ہیں. یقین مانے میں گئی ہوں تو ساری چوپڑیاں لگی ہوئی تھی. تو یہاں سے میری امی لوگوں کے کرایہ دار ہیں نا, تو وہ وہاں چلے گئے تھے. تو وہ میری امی کو انہوں نے فون نمبر دیا, میری امی لے کے گئی ہے. تو کچھ بھی نہیں تھا, ایسے دیواریں اور جھوپڑی لگائی ہوئی ہے, اپنے بیٹھے ہوئے ہیں, مٹی اور لکڑی آگ بنا رہے ہیں. تو وہ بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے, کہہ رہی ہے ادی اللہ کا شکر ہے, ادی اللہ کا شکر ہے, میرا گھر, میرا اللہ نے مجھے گھر دیا. تو جب میں یہاں پہ آئی ہوں تو پھر میں آپ لوگوں کے کامنٹ بھی, پھر میں جب یہاں پہ آئی ہوں تو میں نے بولا دیکھیں یہ بھی اللہ کا شکر ہے. وہ اپنی جھوپڑی بہت کو, شکر ہے بھائی, وہ اللہ اپنی پاک جھوپڑی نے کو دیکھ کے تو وہ اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے بار کروڑوں بار. سے بہتر رکھا ہیں ہوا ہے. تو میں آج وہ گھر اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے, وہ میں چھوڑ کے یہاں آتی ہوں. تو میرے ماں باپ پھر بہن بھائیوں کے لیے بھی تو پریشانی, ایک ان کے لیے تو نہیں ہے, کتنے دنیا میں رہنے والے ہیں یہاں پہ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا, میں نے پڑھی تھی کہ مدینہ شریف میں کوئی بزرگ گئے ہوئے تھے, تو ایک شخص بار بار نا روئی سے پانی کو, روئی کو پانی میں گیلا کرتا ہے اور اپنی زبان پہ جو ہے نا لگاتا ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے وقفے سے. تو انہوں نے پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ میرا جو لب یہ جو تھوک ہوتا ہے, اس کو لباب پتہ نہیں کس طرح کچھ کہتے ہیں, وہ نہیں بنتا. اور جب وہ نہیں بنتا میری زبان تھوڑی دیر میں خشک ہو کے تالو سے چپکتی ہے, میں بات نہیں کر سکتا. تو مجھے ڈاکٹر نے بتایا ہوا ہے آپ کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد نا اپنی زبان کو تر کرنا پڑے گا. بولا میں رات کو سوتے ہوئے بھی میرے ساتھ مجھے یہ عمل کرنا پڑتا ہے, تو میری ورنہ جو ہے نا حالت بڑی خراب ہو جاتی ہے. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے نا, اگر کسی کے پاس مال و دولت نہیں بھی ہے, تھوڑا تنگی والا معاملہ ہے, تو پھر بھی اللہ پاک کا شکر ہے. اور میں یہ یہاں پہ یہ بھی بتاؤں نا, تنگ ٹائم کے بعد اللہ پاک زندگی میں ہر کسی کو ایسا ٹائم ضرور دکھاتا ہے کہ آسانی والے معاملے ہوتے ہیں, فراوانی والے, رزق کی فراوانی والے معاملات بھی ہوتے ہیں. تو بس وہ ہماری اپنی جو ہوتی ہے نا نفو ہوتی ہے, سمجھ لیں بے قدری ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ہم لوگ واپس ہم شکر والا معاملہ نہیں کرتے. تو یہ رزق کا معاملہ اوپر نیچے یہ معاملہ چلتا رہتا ہے. اللہ پاک صحت والے معاملے ہمیشہ رکھے. میرے والد صاحب کہتے تھے بیٹا اگر صحت اچھی ہے نا تو انسان جو ہے نا دال ساگ کھانے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے, سوکھی روٹی کھانے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے. اگر صحت نہیں ہے تو آپ کے گھر میں چاہے دنیا جان کی نعمتیں ہیں تو وہ آپ کے کسی کام کی نہیں ہیں. تو باقی سونیا کو میں لے کے جاؤں گا, نہیں انشاءاللہ جائیں گے. شاید دیکھیں اتوار والے دن اگر بچوں کا ہوا معاملہ جی, فون اتوار کر کو کے. چھٹی ہوتی ہے نا اسکول کی. رات کو بھی مجھ سے مذاق کر رہا تھا نصیر بھائی بار بار بول رہے تھے گوشت میسج موش میں. لے کے آؤ, کوئی ہاں, چاول ماول لے کے آؤ. میں نے مذاق میں کہا قربانی کا گوشت نصیر بھائی کے فریج میں ابھی بھی وہ موجود ہے. گیس نہ ہونے کی وجہ سے میری بھابھی کے گھر اس دن میں گئی ہوں, وہاں پہ بھی تھا, انہوں نے بھی بنایا ہوا تھا. نہیں, نصیر بھائی کی جو ہے نا گھر میں گوشت زیادہ ہے, کیونکہ نصیر بھائی ہاؤس کیپر کا ڈیفینس میں کام کرتے تھے, تو ہاں, اب مل تو گیا خیر تھا نہیں کافی کرتے. زیادہ. تو انہیں جو ہے نا وہاں سے کافی زیادہ گوشت ووشت ملا. اس بنگلے سے تو ملا ہی ملا جہاں کام کرتے تھے, ارد گرد سے بھی مل گیا. ارد گرد سے بھی کافی زیادہ گوشت ملا. تو اچھے تھے, اس کے ساتھ وہ فیملی اچھی تھی. خیر اس نے کام چھوڑ دیا, ہم لوگ اس کو کافی ڈانٹا بھی. لگی ہوئی نوکری, اچھے لوگ بڑی مشکل سے ملتے ہیں. وہی بچے کافی امداد کرتے تھے اس کی اس معاملے میں, کام کے ساتھ ساتھ اور بھی بچوں کے اسکول کا معاملہ بھی دیکھتے تھے. تو وہی بچے بھی, ہمارے بچے بھی کہہ رہے تھے نا, کیونکہ وہ خوشی ہوتی ہے ان کو اپنے چاچو کے گھر جائیں. ایک بار گئے تھے ان کے ساتھ حسن حسین بڑے خوش ہوتے ہیں کہ رات کو, ان کے کلاس فیلو ہیں وہاں پہ نا تو پھر تھوڑا سا باہر جائے بات ہے, بچپن ان کا بھی وہاں گزرے. رات کو بھی بول رہے تھے نہیں بابا آپ صبح کا بتا دیں, نماز کے بعد چلے جائیں گے نا. انہوں نے بولا نہیں صبح نہیں بتا رہے, اتوار والے دن ہی ہوگا, چھٹی ہوگی, آرام سے اٹھیں گے, تیاری کریں گے, آپ اسکول سے واپس آؤ گے. پھر اور جنت کی باتیں اگر آپ ویڈیو میں اگر ہم لوگ اس کی ریکارڈنگ کریں نا تو یقین مانیں
बड़े ही अपने बाबा को आजकल जो है ना धमकियां देती है। मेरी जो है ना बैग लेके आओ, उसने हाँ, रात को बोतल लेके आओ मेरी पानी की, वाटर ठंडे बोर्ड, पानी की वाटर बोतल लाओ, वर्दी लाओ, वर्दी लाओ मेरी। और अभी सुबह सुबह कल से धमकी दे रही है मैं वापस आऊं, चिप्स और मेरे लिए। केचप तैयार हो, वो आज बनाना है, आज उससे ज़ुबान की हुई है। जी जी। तो आज सोनिया का थोड़ा सा जो है ना कुकिंग का काम लंबा है। नहीं नहीं, तो बोलती है कि मैं जो पढ़ती हूँ, मैं इतना अच्छा पढ़ती हूँ। अच्छा जी, वैसे माशाल्लाह से ये बात है, जन्नत बेटियां लायक है। बेटियां होती ही लायक हैं। वही मैंने उस दिन सर मुझे बोल रहे थे, नहीं इनको जो है ना, हालांकि मैंने उनको बताया भी था, लेकिन जब सर ने जन्नत से लिया, टेस्ट लिया है, फिर माशाल्लाह माशाल्लाह कहते हैं कि माशाल्लाह से बच्ची बहुत सर ने 1 क्लास में बिठाया जी। यही मामला इसके साथ गांव में भी हुआ था। सर कह रहे थे सरवाइव नहीं कर सकेगी, 15 दिन में पेपर हुई और जन्नत सेकंड आई। जी तो मैंने बोला सर मैंने आपसे कहा था ना ये माशाल्लाह से जी जी। काफ़ी तेज़ है। कल मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग बनाकर डाली थी जी। मैं बैठा हुआ था, हसन जो है ना जानबूझ के छेड़ता है, फिर हसन को वो डांटती है, तंग करता है इसना। डांटती है, और डांटते में वो कभी कभी ऐसी बातें कर देती ना। वो मोबाइल वो तोड़ रही थी तो उसने हमारी एक रिश्तेदार की मिसाल दी थी, उसने इसी तरह गुस्से में मोबाइल तोड़ा था। तो उसने वही बात की कि मुझे वो बनने पे मजबूर ना कर वरना मैं तेरा मोबाइल तोड़ दूंगी। पहले उसने पाउच फेंक दिया था, मोबाइल का पाउच फेंक दिया था दिखाने के लिए कि मुझे तंग ना कर। वो कभी उसको काली कहता है, कभी बोलता है तेरी जो है ना बड़ी होगी हम लंगड़े से काणे से इस तरह शादी कराएंगे। तो वो तंग जानबूझ करते के हैं जी। छेड़ते हैं। आपको पता है भाई बहन आपस में इस तरह का मामला चलता रहता है। अच्छा जी, मैं आपको बताऊं ये जो हमारी पेटी है ना, इस पेटी के नीचे हमारी 2 बोरियां भी हैं। ऊपर तो कपड़े रखे हुए हैं, बोरियों में भी कपड़े हैं, लेकिन वो बोरियों में कपड़े हमारे सर्दी के हैं। जी, जन्नत हम के। थोड़ी तैयारी के साथ आए। नहीं नहीं, तैयारी के साथ आए थे। ये ऊपर जो इसमें आपको पता है अलमारी तो है नहीं है मेरे पास अभी यहाँ पे इतना, लेकिन कमरे को भी साफ रखना है और कपड़े वगैरह भी मैंने सेट करके रखने हैं। जो कपड़े होते हैं मेरे पहनने के जन्नत के, वो प्रेस करके यहाँ में रख देती हूँ, इनके कपड़े प्रेस करके घर कर देती हूँ। जब इनको पहनने के लिए भी परेशानी नहीं होती और हमें भी परेशानी नहीं होती। लाइट का ये है कि अभी तो लाइट है, लाइट चली जाती है तो फिर प्रेस करने के लिए फिर मुझे जो है आम ना रूटीन में ना लाइट जो है ना सुबह 9 बजे आती है, 11 बजे जाती है। 11 बजे जाती है ये टाइम पे, और दिन को 1:30 बजे आती है, 3 बजे जाती है। ये 2 टाइम पे लाइट अक्सर आ जाती है। उसके अलावा शाम का टाइम है 6 बजे 6:30 बजे आने का। उस उनकी टाइम मर्जी। 10 मिनट के लिए आती है, फिर बंद कर देते हैं। आए जरा दिखाएं बाहर क्या क्या लेके आए हैं, जरा किचन में भी तो जाएं। अच्छा जी, धूप आ गई है, ये देखिए बाहर हमारे किचन में जो वही मैंने बताया किचन माशाल्लाह से अच्छा लग रहा है सोनिया। अच्छा लग रहा है ना। अच्छा जी, आज जो है ना बनेगा हमारे घर में, मैं बनाऊंगी अपने लिए जी बैंगन और आलू। और मैं लाया हूँ पुदीना, क्या क्या लेके आए कीरी हैं, लेके आया हूँ, टमाटर लेके और आए हैं। मिर्ची धनिया। मैं बनाऊंगा थोड़ी सी चटनी। अच्छा केचप जन्नत के लिए लाया हूँ कि जन्नत ने कहा है मुझे जो है ना आज आप चिप्स बना के देना। और चिप्स भी मैं ज़रा, अरे यार मुझे चिप्स के लिए वो नहीं मिला, क्या। कॉर्नफ्लावर वो अरारोट का पाउडर नहीं मिला। अगर मैं मिल जाता ना मैं इसके लिए सही कमर्शियल टाइप के चिप्स बना लेता। चले ना, आप भी कुछ कर लिया करें ना, बनाए ना। नहीं ना, वो अगर मिल जाता ना उससे फिर मैं सही बना दूँ। क्रिस्पी। अच्छा जी, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, मैं एक हफ्ते का चैलेंज ये रखूंगी। धनिया भी निकालो, मैंने तेरी मीठी आई हुई है। एक हफ्ते का चैलेंज ये कह दूंगी। रही है इसको हम लाल पता नहीं बादशाह क्या बोलते हैं, बड़ी मीठी केरी होती है जी, यकीन माने। हाय हाय। मैं जो बोल रही हूँ मेरी बात भी सुने। हाँ एक हफ्ते का चैलेंज रखूंगी, एक हफ्ता आप अकेले व्लॉग बनाएंगे, अगर आपके व्यू वगैरह आएंगे, आपको अच्छे सपोर्ट करेंगे, तो फिर मैं जो है ना छोड़ दूंगी। मैं अपना चैनल खोला है जी, मैं उस पर अपनी व्लॉगिंग करूंगी। जिसने देखना हुआ मुझे मेरे चैनल पे देखेगा, लेकिन आपके साथ वीडियो में नहीं नहीं नहीं, बनाऊंगी। ऐसा काम तो मुश्किल है क्योंकि ये हमारा साथ का, नहीं नहीं, एक हफ्ते यही तक तो मैं एक साथ का चैलेंज है, करूंगी। उसमें मैं शिरकत नहीं करता। इसमें मैं नहीं करूंगी ना। नहीं, फिर ये तो मुश्तरका मेन चैनल ही हमारा ये है ना। नहीं, एक हफ्ते तक चैलेंज देखते हैं ना कितना लोग आपको सपोर्ट करते हैं। आज कमेंट में बता दीजिएगा जी कि अगर बीच में से ज़्यादा लोगों ने बोला कि हाँ, सोनिया के बगैर वीडियो बनाएं तो ठीक है, मैं अपने कुकिंग अपने एक हफ्ते में जो है कबूल कर लूँगा। देखेंगे व्यू किस तरफ ज़्यादा आते हैं। नहीं, एक हफ्ते तक आप वैसे भी ना
کامنٹ بھی آ جائے، لیکن ایک ہفتے تک دیکھ لیں گے نا آپ کو کتنے لوگ سپورٹ کرتے ہیں. اگر میرے خلاف آپ لوگوں کو زیادہ سپورٹ ہوئی تو اور خوشی کی بات ہے. چلے پھر آپ جو ہے نا اکیلے بنائیں. اچھا جی، میں بنانے والا ہوں مزیدار قسم کی چٹنی، اور میں نے کہا چلیں میں آپ بہن بھائیوں سے بھی شیئر کروں. اچھا جی، یہ چٹنی بن رہی ہے، یہ جی تمبر میں نے اپنے گاؤں میں آپ لوگ کو بہت دکھایا تھا. تو یہ جو ہے نا میدے کے لیے بڑی زبردست چیز ہے، پنساری سے مل جاتی ہے بڑی آسانی سے، سوکھا ہوا تمبر. تو یہ وہ تمبر ہے، میں اور میری جو چھوٹی مامی ہے، گاؤں والی مامی، ہم دونوں نے مل کر جو ہے نا چنا تھا، پھر کانٹوں سے صاف کر کے اور اس کو میں نے سکھا لیا تھا. تو یہ وہ تمبر ہے. اس کے علاوہ جی کراچی کی کیری ہے، آج کل یہ بڑی میٹھی ہے، آم کی طرح میٹھی ہے، بیچ میں بڑی کھٹی ہوتی ہے. لیکن یہ وہ کیری ہے جس نے کھائی ہو، جو چھلکے کے ساتھ کھانے کا بڑا مزہ آتا ہے، یہ وہ کیری ہے. ہری مرچی ہے دو، ایک بڑی سائز کی ایک چھوٹی سائز کی. یہاں پہ جی میرے پاس لہسن ہے دو، دھنیا ہے، پودینہ ہے، اور یہ جی ٹماٹر، اور ساتھ میں شامل کروں گا نمک. کٹائی کا عمل شروع کرتا ہوں. سب سے پہلے میں تمبر ڈالوں گا جی. اس کا ذائقہ بڑا ٹھنڈا سا، جس طرح نہیں وہ منٹ کا ذائقہ ہوتا، اندر آپ کے ٹھنڈک پیدا کر دیتا ہے ساری. یہ میں سب سے پہلے ذرا ویڈیو روکتا ہوں تاکہ میں آرام سے کام کر سکوں، کیونکہ سونیا خود مصروف ہے کوکنگ، آج اس پہ زیادہ ہے، کوکنگ پہ کچھ زیادہ چیزیں بن رہی ہیں. بچے ہوئے چنے کی دال سے وہ بنا رہی ہے آلو بوئل کر کے ٹکیاں، وہ بھی شیئر کرے گی سب کچھ، لیکن میں چٹنی اپنے چینل پہ شیئر کر رہا ہوں. اچھا جی، یہاں پہ جو ہے نا میں بنا رہی تھی کھانا وغیرہ، اور جنت کے بابا آ کے جو ہے نا ٹیسٹ کرنے کے لیے آئے. میں نے بولا جب بیچ میں تھوڑا سا چمچہ چلائیں، تو یہاں جنت کے لیے میں بنا رہی تھی چپس. بات دراصل یہ تھی کہ اس سے یہ ٹکیاں نہیں بن رہی تھی، اور میں یہاں پہ بتاؤں جی میری چٹنی کوٹی گئی ہے. اب میں دہی لا کے وہ بھی اس میں مکس کروں گا. چیک ہم نے کیے، بڑے مزے کی بنی ہے یقین مانی. ابھی دہی بھی شامل کروں گا، اور اس کو ٹکیاں بنا کے دے رہا ہوں. ٹکیاں سونیا تلے گی خود، کیونکہ میں جو ہے نا اور کام بھی ہے مجھے. ٹکیاں وہ ہاتھ سے نہیں بن رہی تھی اس سے، کیونکہ آلو موٹے تھے، وہ بول رہی تھی آلو پیس کے دو. میں نے بولا بن جائیں گی سونیا. تو اب جو ہے ساتھ میں پھر آپ کو پتہ ہے جب چولہے کے پاس کھڑا ہوں تو چپس بنا رہی سونیا ہی ہے، میں نہیں بنا رہا. جی میں نے بولا جو ہے نا جنت کل بھی، ہاں جی اچھی ہے، صحیح ہے، بس میں دال فرائی کر دوں گی. جنت کہہ رہی تھی تو میں نے کہہ رہی اس کے لیے تھوڑے سے بنا دو چپس، آ کے پھر ایسے ہی وہ کرتی ہے، ضد کرتی ہے. چلیں یہ بنائیں پھر انشاءاللہ، جو بھی ہے نا کرتی ہوں میں آگے دیکھتی ہوں. ہاں یہ دیکھیں جی میری جنت شہزادی آ گئی ماشاءاللہ. ادھر دیکھو، اب یہاں پہ دیکھو، وہاں دھوپ میں میری شہزادی صحیح نظر نہیں آ رہی تھی. ابھی میں لے کے آیا ہوں جی. آج جنت کی جلدی چھٹی ہوئی ہے، آتے ہوئے دہی بھی لایا ہوں. اچھا جی یہ دیکھیں میری اسپیشل چٹنی تیار ہے جی. میں نے اسی ویڈیو میں آپ کو پوری ریسیپی دی ہے. تمبر کا میں پھر کہوں گا، پنساری سے بڑے آرام سے مل جاتا ہے. تمبر ہی کہیں گے تو آپ کو مل جائے گا. ویڈیو ختم کرتے ہیں جی. آج کی ویڈیو پسند ہے آپ کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. جا رہے ہیں خوش رہے بائی اللہ تعالیٰ آپ سارا خیر میری جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی.